لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ہمارے نہایت پیارے معظم امیر صاحب، صدر صاحب تعلیم الاسلام کالج اولڈ اسٹوڈنٹس ایسوسیشن، اور میرے نہایت معزز کالج کے فیلوز جو یہاں پر موجود ہیں، آج کی سالانہ عشائیہ کی تقریب خاص اہمیت اور برکات کی حامل ہے۔ اس سے تو مل بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے اور ماضی کی پرانی یادیں بھی تازہ ہو جاتی ہیں، ساتھ ان بزرگ اساتذہ کی یادیں بھی تازہ ہو جاتی ہیں اور ان کا ذکر بھی ہوتا ہے جو ہماری تعلیم اور تربیت کا باعث تھے۔ اس طرح دعاؤں کی تحریک بھی ہوتی ہے اور ان نیکیوں کو جاری رکھنے کی بھی تحریک ہوتی ہے جو ہمیں تعلیم الاسلام کالج سے ورثہ میں ملی۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہماری آج کی تقریب میں ہمارے ساتھ ہمارے معروف عالی مقام پروفیسر چودھری حمید صاحب بھی موجود شامل ہیں۔ اللہ کرے ان کے وجود کی برکات سے ہم تادیر فیضیاب ہوتے رہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جماعت احمدیہ کی جو بنیاد رکھی، اس کے لیے ضروری تھا کہ جماعت کی تعلیم کا بھی ایسا نظام ہو جو جماعت کے مقاصد عالیہ کو پورا کرنے اور دوام بخشنے والا ہو۔ چنانچہ آپ نے تعلیم الاسلام کالج دعاؤں کے ساتھ جاری کیا اور اس میں تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے ایک جلیل القدر لایہ عمل متعین فرمایا، جس پر عمل کرنا اور جسے ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنا ہمارا اولین فرض ہے۔ یاد رہے کہ تعلیم الاسلام صرف ایک ادارے کا نام نہیں، بلکہ اسلام کی تعلیم کو فروغ دینے اور پھیلانے کے لیے ایک بنیادی نظام ہے جو ہمیشہ جاری رہنا چاہیے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو بھی اور جہاں بھی تعلیم حاصل کریں، تعلیم الاسلام کے اقدار، اطوار اور مقاصد کو ہمیشہ اپنانے اور زندہ رکھنے والی ہوں۔ بہت زیادہ کوشش کی ضرورت ہے کہ تعلیم الاسلام کا ذکر محض ایک ادارے کے نام تک محدود نہ رہے، بلکہ تعلیم الاسلام پر عمل اور اس کی ترویج ہماری نسلوں میں ہمیشہ جاری رہے بفضل تعالی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی بعثت کے دو اہم مقاصد ہیں، ایک اشاعت اسلام ہے اور دوسرے باہمی محبت اور اخوت کا معاشرہ قائم کرنا۔ تعلیم الاسلام کالج کے طلباء شاہد ہیں کہ کالج کا ماحول بالکل ایک خاندانی ماحول تھا، جہاں باہمی محبت و اخوت اور ایثار کی تعلیم پر اخلاص و وفا کے ساتھ عمل ہوتا تھا۔ یہ کالج کی محبت و اخوت کا رشتہ ہے کہ آج بھی دہائیوں کے بعد ہمارا آپس میں بھائیوں سے بڑھ کر تعلق ہے، اور اس تعلق نے سب فاصلے سمیٹ دیے ہیں۔ جرمنی ہو کہ برطانیہ، کینیڈا یا پاکستان، ہم سب ایک ہیں، اور یہ اسی محبت کی تانے ہیں کہ ہم آج برطانیہ سے آپ کی ان خوشیوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان کی بدولت اس نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، بس
تم اس کی اس عظیم نعمت سے ایک دوسرے کے بھائی بند ہو گئے۔ یہ بات آج بھی سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھائی بند بنایا ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے وہ مواخات کی بے نظیر مثالیں پیش کر دیں۔ صحابہ کے جذبہ ایثار کا نقشہ اس واقعہ سے کھینچا جا سکتا ہے جب ایک جنگ میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حارث اور حضرت سہیل جان کنی کی حالت میں تھے۔ ایسے میں ایک شخص نے حضرت اکرمہ کو پانی پیش کیا تو انہوں نے بجائے خود پینے کے حضرت سہیل کو پلانے کے لیے کہا، اور حضرت سہیل نے حضرت حارث کی طرف اشارہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تینوں نے اس حالت میں جام شہادت نوش کیا کہ وہ ایثار کے جذبہ کے تحت پانی نہ پی سکے۔ قرآن کریم میں صحابہ کا انداز قربانی یوں بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنے نفس پر اپنے بھائی کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود نقصان اٹھائیں۔ یہی ایک سبق ہے جو ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے کہ اپنے بھائی کو اپنے نفس پر ترجیح دیں اور اس کی خوشنودی کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ ایک اور واقعہ جو جذبات میں ہیجان پیدا کرنے والا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ وہ ایک دفعہ ایک کھجوروں کے باغ میں آئے تو دیکھا کہ ایک حبشی غلام روٹی کھا رہا ہے، اس طرح کہ ایک لقمہ وہ خود کھاتا ہے اور دوسرا ایک کتے کو دیتا ہے، یہاں تک کہ اس نے آدھی روٹی کتے کو کھلا دی۔ حضرت حسن نے اسے اس کے مالک کا نام دریافت کیا، اس حبشی کے مالک کا نام دریافت کیا اور فرمایا کہ جب تک میں واپس نہ آؤں یہیں رہنا، یہیں بیٹھے رہنا۔ جب آپ واپس آئے تو اس سے فرمایا کہ میں نے تمہیں اور اس باغ کو خرید لیا ہے اور اب میں تمہیں آزاد کر کے یہ باغ تمہارے نام ہبہ کرتا ہوں۔ غلام نے یہ بات سنی تو کہا کہ آپ نے جس خدا کے لیے مجھے آزاد کیا ہے میں اسی کی راہ میں یہ باغ صدقہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء جو بھجوائے ان سب کا ایک بہت بڑا مقصد